حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماضی کی امتوں کے ایک شخص کا انتقال ہوا، فرشتے اس کی روح کو لے گئے اور اس سے پوچھا، تو نے کبھی کوئی نیکی کی ہے؟ عملت من الخیر شیئا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قالوا تذکر، فرشتوں نے کہا یاد کرنے کی کوشش کر۔ اس نے کہا ایک بات یاد آ رہی ہے، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے کارندوں کو میں نے حکم دے رکھا تھا کہ غریبوں کو مہلت دے دیا کرو اور مالداروں سے چشم پوشی کا معاملہ کیا کرو، یعنی اگر کچھ کم دیں یا کچھ ناقص مال بھی دے دیں تو قبول کر لیا کرو۔ قال اللہ تجاوزوا عنہ، اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا تم بھی اس سے چشم پوشی کرو اور درگزر کا معاملہ کرو، اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ ناظرین کرام، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اللہ جل وعلا اسے نجات دے دے، اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض پر سے بوجھ ہلکا کرے، اسے مہلت دے یا اسے معاف کر دے۔ اور طبرانی کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ جل وعلا اسے عرش کے نیچے سایہ دے، اس کو چاہیے کہ وہ غریب مقروض کو مہلت دے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی غریب مقروض کو مہلت دے فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ، اس کو ہر دن اس قرض کی مقدار کے برابر صدقہ کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو 10 دن کے لیے قرض کی صورت میں 1000 پاؤنڈز دیے، اب آپ نے 11ویں دن مہلت دے دی تو آپ کو 1000 پاؤنڈز صدقہ دینے کا ثواب اللہ جل وعلا عطا فرما دے گا۔ اور اگر آپ نے کسی کو 10 دن کی مہلت دے دی تو اللہ جل وعلا آپ کو 10,000 پاؤنڈ صدقہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اگر کوئی آپ کا مقروض ہے، ہو سکے تو اسے معاف کر دیجیے، ورنہ مہربانی کیجیے، نرمی کیجیے، مہلت دیجیے۔ اللہ جل وعلا دنیا میں بھی آپ کو عزتیں دے گا اور آخرت میں حساب و کتاب بھی نرمی سے ہوگا، اور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھتے ہوئے اللہ جل وعلا اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔